بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ طارق جاوید کھوکر ایڈوکیٹ لا فار یو چینل کے ساتھ۔ تو ابھی ہم بات کرتے ہیں کہ جی ایک تو جو جیل کا ٹرائل ہے عمران خان صاحب کا، وہ بار بار جو ہے وہ کالعدم ہو جاتا ہے۔ جب اوپر والی عدالتوں میں جاتا ہے تو کالعدم ہو جاتا ہے، لیکن یہ تمام عدالتی نظام جو پہلے ہی بہت ایکسپوز ہو چکا ہے، اب اتنا ایکسپوز ہونے جا رہا ہے کہ یہ کسی نہ کسی طرح سے یہ مزید جو ہے وہ سزا دلوانا چاہتا ہے، کیونکہ پہلے والی سزا تو چلو معطل ہوئی، کنوکشن ختم ہوئی یا نہیں ہوئی وہ ایک الگ بات ہے، نائلی ختم ہوئی یا نہیں ہوئی وہ ایک الگ بات ہے، وہ بھی چیلنج ہوئی ہے۔ تو باقی انہوں نے ایک ضد جو پوری کرنی تھی وہ کر لی ہے نظام نے۔ ابھی دوسرے جو کیسز ہیں، توشہ خانہ ہو گیا، نکاح والا کیس ہو گیا، اور 190 ملین والا ہو گیا، اس کی ساری ڈیٹیل آپ جانتے ہیں۔ لیکن یہ چاہتے ہیں کہ مزید اب توہین جو الیکشن کمیشن ہے وہ بضد ہے کہ جلدی جلدی جو ہم ہیں نا وہ بھی پیچھے نہ رہ جائیں، یہ ہم بھی اس کو عمران خان کو سزا یافتہ کر کے اور کوئی نہ کوئی سزا دے کے کہیں کہ جی یہ ہم نے اس کو سزا دے گی۔ حالانکہ الیکشن کمیشن جو ہے اس کا کیا کام ہے ٹرائل کرنا کسی کا، اس کا نہ تو وہ عدالت ہے، نہ کوئی وہ اس کی کوئی اور ایسے اختیارات ہیں۔ بس انہوں نے ایک اور کچھ نہیں تو بنا لیا کہ جی ہماری بڑی توہین ہو گئی ہے، تو پھر تو کل کوئی بھی ادارہ جو ہے وہ کہہ دے گا کہ جی یہ ہماری توہین ہوگی، حالانکہ آئین اور قانون کے مطابق تو توہین عدالت کی کارروائی جو ہے وہ صرف یعنی کوئی عدالت ہی کر سکتی ہے۔ تو دوسری طرف جو ہے جج بشیر صاحب وہ جو ٹرائل کر رہے ہیں اس کو بھی چیلنج کیا ہوا ہے، اس کی ساری ڈیٹیل بتائی ہے کھوسہ صاحب نے کہ کس طرح سے اس ٹرائل کو جو ہے، اور جج صاحب کی جو تعیناتی ہے وہ کس طرح سے اس کے اندر فلاز موجود ہیں اور وہ آئین اور قانون کے مطابق نہیں ہے۔ تو اس سب کچھ کو بھی چیلنج کیا ہوا بات، تو اس ساری جو بھی کاروائیاں ہو رہی ہیں ان کی ڈیٹیل جو ہے وہ لطیف کھوسہ صاحب نے ان ڈیٹیل بتایا ہے، تو آئیے اس کو سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج عمران خان صاحب کی جانب سے پہلے ہم نے ہائی کورٹ میں درخواست دے رکھی تھی کہ جیل ٹرائل اور یہ جج صاحب جو ہیں یہ ان کی تعیناتی بطور نیب عدالت کے وہ غیر آئینی ہے، اس لیے تمام کارروائی جو یہاں کی جا رہی ہے توشہ خانہ کیس میں اور القادر کیس میں یہ ایک کالعدم قرار دی جائے اور جیل ٹرائل کو بھی منسوخ کیا جائے۔ سچ بات تو یہ ہے کہ اس سے زیادہ ذلت اور رسوائی، اس کو اوپن کورٹ کہنا، اس کو عدالت کہنا، اس کو جو ہے انصاف کے ایوان کہنا اور اس ماحول میں وکالت کرنا، میں سمجھتا ہوں یہ انتہائی افسوسناک بات ہے۔ اور پھر جو یہ کہتے ہیں کہ جی جیل ٹرائل تو اوپن ٹرائل ہوتا ہے، جی تو پھر آئے ایک دفعہ ذرا یہاں آ کر بھگتیں، ذرا ایک پیشی بھگت کے دیکھیں، صبح سے لے کر شام تک بٹھاتے ہیں۔ اب آپ کو دیکھیں کہ مغرب کا وقت ہوا چاہتا ہے اور صبح سے لے کر یعنی آپ کو نہ کھانا ہے نہ پینا ہے نہ آپ نے کوئی اور کام کرنا ہے، اور کل شکایت ہوئی کہ آپ نے کیوں نہیں یہاں کھڑے ہو کر بتایا، لیکن اتنا ایگزاسٹ ہو گئے تھے کہ جان ہی نہیں تھی کہ ہم آپ کے پاس کھڑے ہو کر اور کوئی آپ کو تفصیل بتا دے کہ آج ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے۔ کیس کے ساتھ تو کیا ہونا ہے، ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے یہ بھی بڑی بات ہے۔ تو آج عمران خان صاحب کی جو ہم نے وہ کی تھی وہ غلطی سے ہائی کورٹ کے، اسلام آباد ہائی کورٹ کے عملے کی غلطی سے انہوں نے سنگل بینچ کے پاس لگا دیا وہ کیس، یا کسی سرکاری ادارے کی کسی غلطی کی سزا جو ہے وہ کسی پاکستانی شہری یا سائل کو نہیں دی جا سکتی ہے۔ تو جج صاحب نے، جب میں نے انہیں عرض کیا کہ یہ 2021 میں یہ تعیناتی صدر پاکستان نے کی تھی اس وقت کے قانون کے مطابق، 2022 میں ترمیم ہو گئی اور اس میں فیڈرل گورنمنٹ، وفاقی حکومت تعینات کر سکتی تھی نیب کے جج کو، اور وہ بھی چیف جسٹس متعلقہ یعنی جو بھی صوبے کا چیف جسٹس ہو یا مرکز کا ہو، تو اس کی مرضی اور رضا اور رغبت سے ہی اکاؤنٹیبلٹی کورٹ کو جو ہے جج کو تفویض کیا جا سکتا ہے۔ اور پھر وہ سرونگ سیشن جج ہونا چاہیے، ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج سرونگ ہونا چاہیے، ریٹائرڈ بھی نہیں ہو سکتا ہے۔
اور ڈیپوٹیشنسٹ بھی نہیں ہو سکتا ہے. تو جو موجودہ جج صاحب جن کے سامنے ہم آئے ہیں وہ نہ تو وفاقی حکومت نے انہیں تعینات کیا تھا کبھی بھی، اور اس کا ترمیم کا اطلاق جو ایکٹ 2022 کا ہے، اس ترمیم کا اطلاق یہ 85 سے کیا گیا، 85 سے کیا گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ 2022 سے لے کر آج تک جو بھی جج صاحب کیس سنتے رہے ہیں وہ بلا اختیار و بدون جو ہے کسی جورسڈکشن کے وہ سنتے رہے. وہ تمام کارروائیاں جو ہیں کالعدم متصور ہوں گی، کیونکہ ان کا نوٹیفیکیشن جو ہے وفاقی حکومت کی جانب سے کبھی ہوا ہی نہیں ہے. ایک بات یہ تو جج صاحب بھی کہنے لگے اچھا یہ وہی جج صاحب ہے ہائی کورٹ کے کہنے لگے. میں نے کہا جی ماشاءاللہ وہی جج صاحب ہے جنہوں نے نواز شریف کا کیس بھی سنا، جنہوں نے آصف علی زرداری صاحب کا بھی کیس سنا، یوسف رضا گیلانی صاحب کا بھی کیس سنا، اور اب ماشاءاللہ عمران خان صاحب کا بھی کیس سن رہے ہیں. اور یہ بہت زیادہ مقبول اور منظور نظر ہے. اور سبھی جی یہ وہ ماشاءاللہ مقبول ترین جج صاحب ہیں جن کے ذمہ سارا کچھ لگا دیا جاتا ہے تاکہ من پسند فیصلے کروائے جا سکیں. تو ایسے میں بہرکیف مجھے جج صاحب کی ذات سے کوئی ایسی پرخاش شکایت نہیں ہے، قانونی تقاضوں پر وہ پورے نہیں اترتے. اور جیل ٹرائل میں نے آپ کو بتا ہی دیا، جو پہلے میں نے عرض کیا تھا کہ یہ صعوبتیں گزر کے جو ہے یہ جیل ٹرائل اوپن ٹرائل نہیں ہے. اوپن ٹرائل کسی صورت میں نہیں ہو سکتا ہے. اور جج صاحب خود ڈویژن بینچ جو ہے پہلے فیصلہ یہ کر چکی سائفر کیس میں دو مرتبہ سائفر کیس میں یہ خصوصی یعنی یہاں جیل ٹرائلز کو کالعدم قرار دے چکی ہے یہی ڈویژن بینچ جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کی. تو بہرکیف جج صاحب نے کہا کہ چونکہ یہ اب ڈویژن بینچ کے پاس جانا لگ سکتا ہے تو غلطی ہمارے سٹاف سے ضرور ہوئی ہے. تو میں نے کہا جی آج ہی یعنی آج کے دن میں نے کہا اس کو آج ہی ڈی بی میں پلیز لگا دیجئے گا، کیونکہ جج صاحب کو بڑی جلدی ہے اور بڑی تیزی کے ساتھ گواہوں کے بیانات قلم بند کیے جا رہے ہیں، اور انہیں پتہ نہیں کس کی ہدایت ہے کہ اس کو جلدی یکسو کرنا ہے. اور یکسو کا مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ کیا کرنا ہے. تو میں نے کہا جی اس لیے مہربانی کر کے آج ہی لگائیں تاکہ مزید کارروائی اس میں جو غیر آئینی اور غیر قانونی کی جا رہی ہے وہ نہ ہو سکے اور مانع ہو جائے اور رکاوٹ اس میں آ جائے. تو بہرکیف انہوں نے کہا میں تو چیف جسٹس کے ساتھ بھیج سکتا ہوں فائل آپ کی استدعا کے ساتھ، لیکن بینچ کا کانسٹیٹیوٹ کرنا یہ میرے بس میں نہیں ہے، یہ چیف جسٹس صاحب ضابطے کے مطابق کرتے ہیں. چنانچہ انہوں نے چیف جسٹس صاحب کے پاس بھیج دی، ہمیں منتظر رہے، اور 12:30 بجے کے قریب ہمیں اطلاع ملی کہ چیف صاحب نے کل کے لیے اس کیس کو جو ہے وہ ڈی بی جو ہے ڈویژن بینچ جسٹس گل اورنگزیب صاحب کی سربراہی میں اس کو کل کے لیے لگا دیا ہے، جس کی سماعت ڈی بی 12 بجے کے بعد 12:15 بجے کے قریب کرے گی. سو ہم نے آ کے یہاں بتایا جج صاحب کو، منتظر تھے ہمارے، تو ہم نے انہیں بتایا کہ جناب یہ دونوں کیس جو آپ سماعت کر رہے ہیں ان دونوں کیسز میں ہم نے سٹے مانگا ہے عدالت عالیہ سے، اور وہ آج جزوی سماعت سنگل جج کے پاس ہوئی ہے، لیکن چونکہ سنگل جج سن نہیں سکتے تھے اس لیے کل کے لیے یہ ڈویژن بینچ کے پاس لگی ہے. آپ مہربانی کر کے اسے مزید سماعت سے احتراز کیجئے گا تاکہ فیصلہ ہائی کورٹ کا آپ کے سامنے آ جائے، اور پھر اس کی روشنی میں جو بھی ہوگا، اگر سٹے ہوتا ہے تو ظاہر ہے پھر آپ سن نہیں سکتے ہیں، آگے اس میں پیش رفت نہیں ہو سکتی ہے. اگر کوئی اور صورت ہوگی تو پھر ہم حاضر ہیں، آپ بھی، میدان بھی حاضر ہے، گھوڑا بھی حاضر ہے. لیکن بہرکیف انہوں نے کہا کہ سٹے تو ابھی نہیں ہوا، سٹے نہیں ہوا تو نہیں ہوا. ہم نے کہا وہ تو واقعی صحیح بات ہے، آج جب سماعت نہیں ہوئی تو سٹے کہاں سے ہونا تھا. تو بہرکیف وہ کل کے لیے انہوں نے آج گواہان کے جرح بھی کی اور گواہ بھی قلم بند کیے اور پرسوں کے لیے رکھ دیا ہے. اب مزید ان دونوں کیسز میں پرسوں